السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، اس کتاب میں ہم لوگ ارکان البیع سے متعلق پڑھ رہے تھے، جن میں آگے بیان کیا جا رہا ہے العقد بالکتابۃ، یعنی تحریر سے بیع۔ اگر کوئی شخص تحریر سے کتابت سے بیع کرنا چاہتا ہو تو اس کا کیا حکم ہے، وہ آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَكَمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ يَنْعَقِدُ بِالْكِتَابَةِ، کہ جس طرح سے بیع ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے، اسی طرح سے کتابت سے بھی، تحریر سے بھی منعقد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایجاب و قبول کے بجائے تحریر سے کتابت سے بیع کرنا چاہے تو ایسا بیع شرعی اعتبار سے صحیح ہوگا، درست ہوگا، جائز ہوگا، بشرط ان یکون کل من المتعاقدین بعیدا عن الآخر، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں عقد کرنے والوں میں سے ہر ایک دوسرے سے دور ہوں، یعنی دونوں عقد کرنے والے بائع اور مشتری دونوں ایک دوسرے سے دور ہوں، ایک جگہ پر دونوں نہ ہوں، تو ایسی صورت میں تحریر کے ذریعے، کتابت کے ذریعے بیع منعقد ہو سکتا ہے، خرید و فروخت کا عمل ہو سکتا ہے۔ یہ عمل درست اور جائز ہوگا۔ او یکون العاقد بالکتابۃ اخرس لا یستطیع الکلام، یا یہ کہ تحریر کے ساتھ عقد کرنے والا دور تو نہ ہو، البتہ کیسا ہو؟ اخرس ہو، گونگا ہو، لا یستطیع الکلام، بول نہ سکتا ہو، تو ایسی صورت میں بھی تحریر کے ساتھ بیع منعقد کرنا صحیح اور درست ہوگا، جائز ہوگا۔ فَإِن كَانَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَلَيْسَ هُنَاكَ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الْكَلَامِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِالْكِتَابَةِ، کیا کہہ رہے ہیں کہ فَإِن كَانَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، پس اگر بائع اور مشتری ایک ہی مجلس میں ہوں، ایک ہی جگہ پر ہوں، ایک دوسرے سے دور نہ ہوں، وَلَيْسَ هُنَاكَ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الْكَلَامِ، اور ان کے پاس کوئی ایسا عذر، کوئی ایسی دقت یا پریشانی نہ ہو جو کہ کلام سے روکے، جس کی وجہ سے بات نہ کر سکیں۔ مثال کے طور سے ان میں سے کوئی گونگا ہو یا منہ میں اتنا زیادہ درد ہو کہ جس کی وجہ سے بول نہ سکتا ہو، یا اور کوئی دقت یا پریشانی ہو، اس طرح کا کوئی معقول عذر یا معقول سبب نہ ہو، تو بیع منعقد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ فلا ینعقد بالکتابۃ، تو ایسا عقد، ایسا سودا، ایسا خرید و فروخت کتابت کے ذریعے، تحریر کے ذریعے منعقد نہیں ہوگا، صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ لِأَنَّهُ لَا يُعْدَلُ عَنِ الْكَلَامِ وَهُوَ أَظْهَرُ أَنْوَاعِ الدَّلَالَاتِ إِلَى غَيْرِهِ، کیونکہ کلام، بات چیت، جو کہ دلالت کرنے والی چیزوں میں سے سب سے واضح چیز ہے، اس سے عدول نہیں کیا جا سکتا ہے، إِلَى غَيْرِهِ، دوسری چیز کی طرف۔ یعنی کلام اور بات ایک ایسی چیز ہے جو کہ سب سے واضح طور پر دلالت کرنے والی ہے، بیان کرنے والی چیز ہے، اس سے بغیر کسی سبب کے عدول نہیں کیا جا سکتا ہے، اس سے ہٹ کر کے، اسے چھوڑ کر کے کسی اور چیز کی طرف بغیر کسی عذر کے منتقل نہیں ہوا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص زبان سے کہے کہ یہ چیز میں نے بیچ دی، یا کوئی شخص کہے کہ یہ چیز میں نے خرید لی، تو چونکہ یہاں پر کلام کا استعمال کیا جا رہا ہے، اسی لیے واضح طور پر سمجھ میں آ گیا کہ بیع منعقد ہو گیا۔ لیکن تحریر میں یہ چیز، کتابت میں یہ چیز اتنا زیادہ واضح نہیں ہوتی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ إِلَّا حِينَمَا يُوجَدُ سَبَبٌ حَقِيقِيٌّ، مگر یہ کہ کوئی ایسا حقیقی سبب پایا جائے، يَقْتَضِي الْعُدُولَ، جو کہ عدول کا تقاضا کرتا ہو، منتقل ہونے کا تقاضا کرتا ہو، عن الالفاظ، الفاظ سے، کلام سے، إِلَى غَيْرِهَا، دوسری چیز کی طرف، چاہے تحریر ہو، کتابت ہو، یا کوئی اور چیز ہو، تو ایسی صورت میں بیع منعقد ہو جائے گا، چونکہ یہاں پر سبب پایا جا رہا ہے،
عذر پایا جا رہا ہے، پریشانی پائی جا رہی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر الفاظ اور کلام سے دوسری چیز کی طرف عدول کیا جا سکتا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ لِتَمَامِ الْعَقْدِ، اور عقد پورا ہونے کے لیے، سودا مکمل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ أَن يَقْبَلَ مَنْ كُتِبَ إِلَيْهِ فِي مَجْلِسِ قِرَاءَةِ الْخِطَابِ، کہ مکتوب الیہ یعنی جس کے لیے تحریر لکھی گئی ہے وہ کیا کرے، تحریر پڑھی جانے والی مجلس میں ہی اس تحریر کو قبول کرے۔ جس مجلس میں تحریر پڑھی جا رہی ہے اسی مجلس میں ہی وہ اس تحریر کو قبول کرے کہ ہاں میں اس تحریر کو قبول کرتا ہوں، یہ بیع میں قبول کرتا ہوں، اس بیع سے میں راضی ہوں۔ اس کے بعد آگے ہے عقد بواسطۃ رسول، کہ کسی نمائندہ کے واسطہ سے، کسی ایلچی کے واسطہ سے، کسی قاصد کے واسطہ سے عقد منعقد کرنا کیسا ہے، اس کا حکم کیا ہے، بیان ہو رہا ہے کہ وَكَمَا يَنْعَقِدُ بِالْأَلْفَاظِ وَالْكِتَابَةِ، کہ جس طرح سے بیع منعقد ہو جاتا ہے الفاظ سے اور تحریر سے، يَنْعَقِدُ بِوَاسِطَةِ رَسُولٍ، اسی طرح سے کسی قاصد اور ایلچی کے واسطہ سے بھی بیع منعقد کیا جا سکتا ہے۔ ایسا بیع صحیح اور درست ہوگا، جائز ہوگا، کس طرح سے، اس کی کیفیت کیا ہو، من احد المتعاقدین الی الآخر بشرط ان یقبل المرسل الیہ اقبل اخبار، اس طور پر کہ وہ نمائندہ ان دو عقد کرنے والوں میں سے کسی کی طرف سے الی الآخر دوسرے کی طرف بھیجا ہوا ہو، یا تو اس نمائندہ کو بیچنے والا خریدنے والے کی طرف بھیجے یا خریدنے والا اس نمائندہ کو بیچنے والے کی طرف بھیجے، بشرط ان یقبل المرسل الیہ اقبل اخبار، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مرسل الیہ جس کی طرف اس نمائندہ کو بھیجا جا رہا ہے، وہ مرسل الیہ اس نمائندہ کی بات کو قبول کرے، اس ایلچی کی بات کو قبول کرے، اقبل اخبار، خبر دیے جانے کے بعد، آگاہ کیے جانے کے بعد، یعنی بائع اور مشتری میں سے کوئی بھی اپنی طرف سے دوسرے کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجے کہ یہ چیز میں نے آپ کو اتنے روپے میں بیچ دی، کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ تو اس کے بعد اگر دوسرا فریق اس کو قبول کر لے تو ایسی صورت میں بیع منعقد ہو جائے گا، اور ایسا بیع صحیح ہوگا، درست ہوگا، جائز ہوگا۔ وَمَتَى حَصَلَ الْقَبُولُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ تَمَّ الْعَقْدُ وَمَتَى حَصَلَ الْقَبُولُ، اور جب دوسرا فریق قبول کر لے فی ہاتین الصورتین، ان دونوں صورتوں میں، چاہے تحریر کی صورت میں ہو یا نمائندہ کے واسطہ سے ہو، تم العقد، تو عقد مکمل ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ ولا یتوقف علی علم الموجب بالقبول، اور قبول موقوف نہیں ہوگا صرف قبول کرنے والے کے علم پر۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں عقد الاخرس، گونگے کا عقد، ایسے شخص کا عقد جو بولنے سے قاصر ہو، جو بول نہ سکتا ہو۔ ایسا شخص اگر عقد کرنا چاہے تو اس کے عقد کا طریقہ کیا ہوگا، بیان کیا جا رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ يَنْعَقِدُ بِالْإِشَارَةِ الْمَعْرُوفَةِ مِنَ الْأَخْرَسِ، اسی طرح سے گونگے کے معروف اور مشہور اشارہ سے بیع منعقد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی گونگا شخص ایسا کوئی مشہور اور معروف اشارہ کر دے جس سے معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ گونگا شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بیع منعقد ہو جائے گا۔ ایسے بیع کو صحیح اور درست قرار دیا جائے گا، جیسے ہاں کرنے کا اشارہ، نہ کرنے کا اشارہ، 1 2 یا 3 کہنے کا اشارہ، صحیح یا غلط کہنے کا اشارہ، اس طرح کے اشارے معروف و مشہور اشارے ہیں۔ اگر کوئی گونگا شخص اس طرح کا کوئی مشہور اور معروف اشارہ کر رہا ہے جس سے اس کی رضامندی کا پتہ چل جائے، اس کے راضی ہونے کا علم ہو جائے، ایسے اشارہ سے بیع منعقد ہو جائے گا۔ لِأَنَّ إِشَارَتَهُ الْمُعَبَّرَةَ، کیونکہ اس کا بیان کیا جانے والا اشارہ
اس کا اظہار کیا جانے والا اشارہ عما فی نفسہ جو اس کے نفس میں ہے، جو اس کے دل میں ہے، کالنطق باللسان زبان سے بولنے کی طرح سے ہے، سواء بسواء بالکل برابر برابر۔ گونگا شخص اشارہ کر کے جو بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ بالکل زبان سے بولنے ہی کی طرح سے ہے، لہٰذا اگر گونگا شخص کوئی معروف اشارہ کرے تو ایسی صورت میں بے منعقد ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ لِلْأَخْرَسِ أَن يَعْقِدَ بِالْكِتَابَةِ اور گونگے کے لیے جائز ہے کہ وہ تحریر کے ساتھ بے منعقد کرے، لکھ کر کے بتائے کہ میں راضی ہوں یا راضی نہیں ہوں، اگر راضی ہوں تو کن شروط کے ساتھ راضی ہوں، اس طرح کی باتیں لکھ کر کے بھی بتا سکتا ہے۔ بدلاً عن الاشارۃ اشارہ کے بجائے، اشارہ کرنے کے بجائے، اذا کان یعرف الکتابۃ جبکہ گونگا شخص لکھنا جانتا ہو، وما اشترطہ بعض الفقہاء من التزام الفاظ معینۃ اور جو بعض فقہا نے شرط لگائی ہے کچھ خاص الفاظ، کچھ معین الفاظ کے التزام کی کہ انہی الفاظ کے ساتھ ہی بے منعقد ہوگا، کہہ رہے ہیں لم یجئ بما قالوا ایسے الفاظ کا ثبوت نہیں ہے، کتاب ولا سنت نہ تو ایسے الفاظ کتاب میں آئے ہیں اور نہ ہی سنت میں، کتاب و سنت دونوں چیزوں میں اس طرح کے الفاظ کا ثبوت نہیں ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔